بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ عمران خان کے لیے دو اچھی خبریں اور دو بری خبریں ہیں، وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ بری خبریں یہ ہیں کہ ان کی دو مقدمات کے اندر نیب عدالت نے ضمانتیں خارج کر دی ہیں، اور جب بھی وہ اٹک جیل سے یا اڈیالہ جیل سے اگر ان کی سزا کی معطلی ہوتی ہے اور وہ رہا ہوتے ہیں، تو اب نیب دو مقدمات میں ان کو فوری طور کے اوپر وہیں سے گرفتاری ڈال کے وہ اپنی کسی سب جیل میں کہیں یا اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے۔ اور جبکہ دو اچھی خبریں جو ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ جو سائفر لیک ایک نئی خبر آئی ہے، اور امریکن میڈیا کے اندر وہ سائفر کا پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ لیک ہوا ہے، اور اس حوالے سے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عمران خان کے بیانیوں کو اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب حکومت ان خطوط کے اوپر بھی سوچ رہی ہے کہ یہ سائفر لیک کیسے ہوا، اور اگر یہ اوریجنل سائفر ہے اور یہ لیک ہوا ہے تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان یا کس کس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس مقدمے کی نوعیت کیا ہوگی اور کتنی سنگین ہوگی، یہ ایک جو ہے کہ پہلو اس کا ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ اچھی خبروں میں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے 4 مقدمات جو ہیں کہ ان کی سماعت 11 تاریخ کو ہونی ہے، جمعے کے روز، اور اس میں کافی امکانات روشن ہے کہ ان کو نہ صرف ان کی سزا معطل ہو سکتی ہے بلکہ ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب نے 2 معاملات کے اندر ان کی ضمانتیں جو ہیں کہ وہ خارج کی ہیں، ان کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ شنید ہے کہ جب یہ سماعت ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ایک یہ درخواست بھی دائر کی جائے گی، کیونکہ گزشتہ سماعت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ نقطہ اٹھایا تھا خواجہ حارث نے، اور کہا تھا کہ آپ ہمیں جو فوری طور کے اوپر اس درخواست کو سنا جائے اور سزا کو معطل کیا جائے، کیونکہ دیگر مقدمات میں عمران خان کی یہ پوری ضمانت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دیگر مقدمات میں ان کی ضمانت خارج کر کے ان کو گرفتار کر لیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آصف علی زرداری کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اصول طے کر چکی ہے کہ اگر کوئی بھی ملزم کسی مقدمے میں قید ہو تو اس کی گرفتاری کسی دوسرے مقدمے میں نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آبزرویشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے باوجود احتساب عدالت کے جج نے 2 معاملات کے اندر القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس جو انکوائری کیس تھا، ان میں عمران خان کی جو پوری ضمانتیں تھیں وہ اس بنیاد کے اوپر خارج کر دیں کہ عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے، عدم پیروی کی بنیاد پر ان کو خارج کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ریاست کی کسٹڈی میں ہے اور اٹک جیل کے اندر ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے کہ وہ ریاست کی تھی کہ ان کو یہاں پہ لایا جاتا، لیکن انہوں نے نہیں لایا اور رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ لیکن احتساب عدالت نے اس آرگومنٹ کو نہیں تسلیم کیا اور انہوں نے ان کی ضمانت خارج کر دی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے جایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ 2-3 اور چیزیں، جو ایک درخواست تھی کہ فوری طور کے اوپر ان کی سزا کو معطل کیا جائے، دوسرا یہ تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ کورٹ نے آرڈر، ٹرائل کورٹ نے یہ دیا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، اور پھر تیسرا معاملہ جو ہے حق دفاع کا معاملہ تھا، وہ آلریڈی آج اس کی ہیئرنگ ہونی تھی، لیکن چیف جسٹس کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ ہیئرنگ نہیں ہو سکی۔ ممکن ہے وہ بھی 11 تاریخ جمعے کے روز جو ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں، اور اگر حق دفاع پر سماعت ہوئی اور اس کو تسلیم کر لیا گیا حق دفاع کو، تو پھر بہت ساری چیزیں یکسر بدل سکتی ہیں۔ لیکن ابھی لگتا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے جو ہے کہ ان کی سزا کی سسپینشن، جیل کی منتقلی، اور جو نیب عدالت کے اندر سے ضمانتیں جو ہیں کہ ان کی خارج ہوئی ہیں، اس کو ٹیک اپ کرے گی اور ان کے اوپر جو ہے کہ فیصلہ کر سکتی ہے، اور ان میں بیشتر کیسز کے اندر ان کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ دوسرے فریق کو کل سنا جائے گا۔ اگر دوسرا فریق کل نہیں آتا یا وہ ایڈجرنمنٹ مانگتا ہے تو وہ ایک اور ایشو ہوگا، لیکن اگر کل دوسرے فریق آ گئے اور ان کو سن لیا گیا تو پھر کورٹ جو ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ ریزرو بھی کر سکتی ہے اور اپنی ججمنٹ دے بھی سکتی ہے، تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہوگا۔ دوسرا بڑا اہم جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ نواز شریف صاحب کے جو ایک امید کی کرن ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے؟ نواز شریف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تاحیات نااہلی جو صادق اور امین کا معاملہ ہے اس پہ ان کو نااہلی ہوئی تھی، اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی۔ جو ان کے پراپرٹیز تھیں لندن کے اندر، ان کے جو ایسٹس
میں جو گواہیاں ہونی تھی ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں تو اس میں وہ نہیں آئیں گے گواہی دینے. ان کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم پاکستانی قوانین یا عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہے. ان کو جو سزائیں ہوئی تھیں ان کے خلاف بھی انہوں نے اپیلیں دائر کرنی ہیں. اب اگرچہ جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس یا آرڈر ہیں ان پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کرنے کا جو ایک قانون تھا وہ پاس کیا گیا تھا. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم امتناعی دیا تھا. اس پہ اب جو ججمنٹ ریزرو کی گئی تھی وہ اب ججمنٹ جو ہے کہ وہ سنائی جائے گی جمعے کے روز 11 بجے. اس کے لیے جو ہے کہ وہ ٹائم اور ڈیٹ فکس کی گئی ہے. اب اس ججمنٹ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی امید یہ ہے کہ جب یہ ججمنٹ ہوگی اس کو یا تو کل عدم قرار دیا جائے گا یا اس کے اندر جو ہے کہ اس کو اگر برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے پاس 60 دن ہوں گے. 60 دن کے اندر جو ہے کہ وہ اپنی اپیل دائر کر سکیں گے. اور اس میں پھر دوسرا جو قانون انہوں نے پاس کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی جو نااہلی ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اب یہ معاملہ جو ہے کورٹ کے پھر یہ ڈسکشن ہوگی کہ وہ صادق اور امین کی اس کیٹیگری کے اندر جب کہا گیا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اس کے تناظر میں جو اہلیت کا معیار ہے آئین کے اندر اس کو جانچا جائے گا یا پھر اس قانون کے تحت جو ہے کہ ان کی اس نااہلی کو 5 سال میں بدل کر جو ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ وہ ان کی امید کی کرن تھی جس کی سماعت جو ہے کہ وہ اب ہونی ہے جمعے کو 11 بجے اور اس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی پٹیشنز کب لگنی ہے اور کب انہوں نے آنا ہے. لیکن انہوں نے آنا اسی وقت ہے جب موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 16 ستمبر کو اور اس کے بعد 17 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں کہ وہ ٹیک اپ کریں گے کیونکہ ابھی ان کے پاس 60 دن ہوں گے. آج یہ فیصلہ کل آتا ہے اور اگر اس میں اس قانون کو جو ہے برقرار رکھا جاتا ہے یا اگر قانون کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو اب نیا قانون نہیں بنے گا تو ان کے پاس اپیل کا آپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑی ایک اس کے دوسرا پہلو یہ ہے. اب آتے ہیں سائفر کی طرف کہ سائفر کی جو خبر چلی ہے اس کے اندر پورا کا پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ چلایا گیا اور خبر چلانے والوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ پاکستان کے اندر سے ملٹری سورسز نے یہ خبر دی ہے. اس سے ایک چیز کی تو تصدیق ہوتی ہے جو عمران خان مسلسل کہہ رہے تھے کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے جو دھمکی دی گئی کھلا مداخلت کی پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر اس کی عکاسی وہاں پر بھی نظر آتی ہے. اور پھر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ترجمان ہیں ان کی ویکلی جو پریس بریفنگ ہوتے ہیں اس میں بھی سوال پوچھا گیا. انہوں نے سازش کے حوالے سے ابھی بھی وہی موقف اپنایا جو پہلے تھا لیکن جو رشین وزٹ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا اس کے حوالے سے جو کنسرنز تھے اور اس تناظر کے اندر جو اس میٹنگ کے اندر بات ہوئی تھی اس کی انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں کہ امریکہ کو پہلے بھی اس پر اعتراض تھا ابھی بھی اعتراض ہے کہ پاکستان نے جو یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر جو کردار ادا کیا اور عمران خان جو ہے کہ اس روز ماسکو میں تھے جس روز جو ہے کہ یوکرین کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا. لیکن اس سارے سائفر کے اندر انٹرسٹنگلی پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کا جو بڑا بریو بولڈ جو سٹانس تھا جو کردار تھا وہ بڑا نمایاں ہو گیا ہے اور ایک سچے جو محب وطن پاکستانی ڈپلومیٹ کا کردار جو ہے کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر نقطے کے اوپر ان کو جو ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور امریکن ڈپلومیٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور وہ پھر آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اپنے ہائی ایپس کے ساتھ اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اس معاملے میں بات کریں گے. یورپی یونین کے سفیروں نے جو پاکستان کے اندر خط لکھا تھا اور اس کو پبلک کیا تھا جس کے جواب میں عمران خان نے ریلیز کے اندر یورپی یونین کے سفیروں کو مخاطب کیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہے. اس کے اوپر بھی امریکہ نے احتجاج کیا تھا لیکن ہمارے سفیر نے کہا کہ کیا اگر یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف نہیں ہے کہ سفیر ایک اپنا بیان جو ہے پبلکلی جاری کریں تو پھر پولیٹیکل لیڈرز کو پبلکلی اپنی عوام کو ایڈریس کرنے کے لیے جواب بھی دینا پڑتا ہے. تو اس لیے اس سائفر کے بعد دو چیزیں ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بیانیوں کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے اور عین اس وقت پہ جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی اس وقت سائفر کا آنا جو ہے کہ وہ کافی دھچکا ہے اس حکومت پی ڈی ایم کی جو ختم ہو رہی ہے اس کے بیانیے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اور دوسرا جو ہے حکومتی سائٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے آج ہی سیکرٹری خارجہ کو اور معاون خصوصی طارق فاطمی کو اور چیف آف پروٹوکول جو ہے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا میٹنگ کی اور یہ تمام معاملات دیکھے گئے کہ کیسی یہ خبر کے تناظر کے اندر جائزہ لیا گیا. اس چیز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی جائے تحقیقات کی جائیں. تو لیٹس سی اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے اور کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں. اس لیے اگلے کل اور پرسوں جو ہے کافی اہم ہوں گے جو بھی آپ کو ڈیولپمنٹ ہوگی بتاتے رہیں گے. فی الحال خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.